السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول گھر 291۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تیرا انتظار حاصل ٹھہرا، رائٹر نیم غانیہ حسن، ایپیسوڈ نمبر 3۔ ارے صبیحہ بیگم، ماہی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ سردار آغا، وقار آغا اور حماد دفتر سے آ چکے تھے اور سب شام کے وقت لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب سردار آغا نے پوچھا، ہاں فریحہ، بلاؤ اسے بھی، تازہ ہوا میں بیٹھے گی تو بہتر محسوس کرے گی۔ وقار آغا نے اپنی بیگم سے کہا، ماہین تو ابھی تک نہیں آئی، انہوں نے بتایا۔ کیا مطلب امی ابھی تک نہیں آئی؟ عمار گیا نہیں اسے لینے؟ حماد نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں عمار گیا ہوا ہے اسے لینے، آئے نہیں دونوں ابھی تک، انہوں نے بتایا۔ میں کرتا ہوں کال۔ حماد نے عمار کا نمبر ملایا مگر فون بزی جا رہا تھا، پھر اس نے ماہین کا نمبر ملایا تو وہ بند جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سردار آغا نے پوچھا۔ بابا، ماہی کا فون بند جا رہا ہے اور عمار اٹھا نہیں رہا۔ حماد کے بتانے پر اب سب حقیقتاً پریشان ہو رہے تھے۔ اتنی دیر میں گاڑی کا ہارن بجا، گارڈ نے گیٹ کھولا تو عمار گاڑی گیراج میں لے آیا۔ سب لوگ اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ گاڑی سے اتر کر بمشکل چلتا ہوا ان تک آیا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ ابھی رو دے گا۔ عمار بیٹا، اتنی دیر لگا دی؟ ماہی کہاں ہے؟ سردار آغا نے پریشانی سے پوچھا۔ عمار سر جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑا کچھ نہ بولا۔ عمار، کیا ہوا؟ ماہی کہاں ہے؟ اس بار حماد نے پوچھا۔ وہ ماہی آپی نہیں ملی، عمار نے بمشکل آنسوؤں کو اندر دھکیلتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب نہیں ملی؟ حماد اس کی بات پر حواس باختہ ہو گیا۔ میں جب یونی گیا تو گیٹ پر کافی ویٹ کیا، جب آپی نہیں آئی تو میں ان کے ڈپارٹمنٹ گیا، وہاں بھی نہیں تھی۔ میں نے ساری یونیورسٹی چھان ماری مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ وہ رکا۔ گھر آ کر گارڈ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپی گھر نہیں آئی۔ دوبارہ جا کر ساری یونیورسٹی دیکھی مگر آپی کہیں نہیں تھی۔ یونیورسٹی کے ارد گرد سڑکوں پر قریب کے سارے پارکس اور ریستوران دیکھ کر آیا ہوں مگر آپی کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ اس نے بات کے اختتام پر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی آنکھیں جھلک نہ جائیں۔ عمار کی بات پر لان میں سکتہ طاری ہو گیا۔ سب کے سانس اکھڑ رہے تھے۔ صبیحہ اور فریحہ بیگم نے ڈھال سی کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ حماد کو جیسے ہی ہوش آیا وہ گاڑی کی طرف بھاگا۔ اسے جاتا دیکھ کر سردار آغا اور وقار آغا بھی اس کے پیچھے گئے۔ میں ماہی کی ساری دوستوں سے پوچھتی ہوں، ثنا بمشکل آنسو ضبط کرتی کہہ کر اندر کی طرف بھاگی۔ زارا کبھی صبیحہ کو دلاسا دیتی اور کبھی فریحہ بیگم کو۔ ہوا میں ایک سسکی ابھری۔ سب نے اس طرف دیکھا جہاں روشین بیٹھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ روشی میری جان، کچھ نہیں ہوا، ریلیکس، مل جائے گی ماہین، کچھ نہیں ہوا۔ زارا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا کر دلاسا دینے کی کوشش کی۔ عمار پھر سے گاڑی لیے نکل چکا تھا۔ ہنا ماہین کی سب دوستوں سے پتہ کر چکی تھی مگر ماہین کہیں نہیں تھی اور نہ ہی کسی کو اس کی خبر تھی۔ حماد اور عمار پھر سے یونیورسٹی اور ارد گرد کا چپا چپا چھان چکے تھے مگر ماہین کا کہیں پتہ نہ چل رہا تھا۔ میرے خیال میں اب ہمیں پولیس میں رپورٹ درج کروا دینی چاہیے، سردار آغا نے اپنی رائے دی۔ جی ابو، میرا بھی یہی خیال ہے، حماد نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کچھ بھی کریں آپ لوگ، مجھے بس میری بچی لا دیں، وقار آغا نے غم سے نڈھال ہوتے ہوئے کہا۔ حوصلہ کرو وقار، بس دیکھ ہو جائے گا انشاءاللہ، بس دیکھو ہو جائے گا انشاءاللہ، ماہین جہاں بھی ہوگی خیریت سے ہوگی، سردار آغا نے اپنے چھوٹے بھائی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ ان کی حالت بھی کوئی کم نہ تھی، آخر ماہین ان کی بھی بیٹی ہے۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ کاتب تقدیر کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمیں گمشدگی کی رپورٹ درج کروانی ہے، حماد نے تھانے دار سے کہا جو کہ بروسٹ کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھا۔ کس کی؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا۔ اپنی بہن کی، حماد بولا۔ پوری بات بتاؤ، تھانے دار مصروف انداز میں بولا۔ وہ صبح یونیورسٹی گئی تھی، اس کے بعد سے لاپتہ ہے، حماد نے مختصراً بتایا۔ دیکھو بھئی، یہ بڑا سادہ سا معاملہ ہے، لڑکی بھاگ گئی ہوگی اپنے کسی عاشق کے ساتھ،
تھانے دار اسی انداز میں بولا جیسے کوئی معمولی سی بات ہو۔ اس کی بات سن کر ان چاروں کا غصہ کھولنے لگا۔ انسپکٹر صاحب دیکھیے، میری بہن ایسی نہیں، آپ پلیز رپورٹ درج کیجیے۔ حماد نے بہت ضبط اور تحمل سے کہا۔ دیکھو لڑکے، یہاں آ کر سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ میری بہن ایسی نہیں، میری بیٹی ایسی نہیں۔ تھانے دار نے حماد کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ یہ سب تو پرورش کرتے ہوئے سوچنا تھا نا، میری اصلاح مانو تو گھر جاؤ، لڑکی آ جائے گی 2 دن میں، گھر اور ساتھ میں خوشخبری بھی لے آئے گی۔ تھانے دار اپنی ساری حدیں پار کرتے ہوئے خباثت سے بولا۔ اوئے، زبان سنبھال کر بات کرو۔ عمار کا پارا فل ہائی ہو چکا تھا۔ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولا۔ عمار نہیں، چلو یہاں سے۔ حماد نے آگے بڑھ کر سنبھالا اور باہر لے گیا۔ اوئے، آواز نیچی رکھ لونڈے، ورنہ سلاخوں میں ڈالا نہ تجھے تو تیری ساری اکڑ نکل جانی ہے۔ تھانے دار بھی اونچی آواز میں بولا۔ ان سب کے جانے کے بعد تھانے دار نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ سلام صاحب۔ جی صاحب۔ جی صاحب۔ جیسا آپ نے بولا تھا بالکل ویسا ہی کیا صاحب۔ جی صاحب، شکریہ۔ صاحب، جی صاحب، روسٹ بھی بہت مزے کا ہے۔ جی صاحب، شکریہ۔ تھانے دار فون پر میٹھی زبان سے کسی کی جی حضوری کر رہا تھا۔ رات کے 12:30 ہو چکے تھے مگر ماہین کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہ سب شکست خوردہ سے گھر لوٹے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے، خواتین پر امید نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ وہ سب گردنیں جھکائے ہوئے تھے، کسی سے نظر نہیں ملا پا رہے تھے۔ وقار، ماہین کدھر ہے؟ آپ لائے نہیں اسے؟ اچھا، سمجھ گئی، وہ باہر ہے نا؟ تنگ کر رہی ہے نا جان بوجھ کر ہمیں؟ فریحہ بیگم نے وقار آغا سے پوچھا۔ ان کی ذہنی حالت کسی کو ٹھیک نہ لگی۔ وہ باہر کی طرف پر امید نظروں سے لپکیں تو وقار آغا نے انہیں بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ صبر کرو فریحہ، ماہی آ جائے گی، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں، ماہی۔ وہ ماہین کو پکارتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہ ماں تھیں، کیسے اپنی بیٹی کی گمشدگی پر صبر کرتی؟ حال میں سسکیاں ہی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ ہر آنکھ پر نم تھی، ہر دل پھٹ رہا تھا۔ مگر قسمت، ہائے رے قسمت! سارا کھیل اس قسمت کا ہی تو تھا۔ ستم کیسا، کرم کیسا، جفا کیسی، وفا کیسی! اگر قسمت میں ہو جلنا، دوا کیسی، دعا کیسی! اس کے سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا، بدن بخار کی حدت سے تپ رہا تھا۔ اس نے ہلنا چاہا مگر ہل نہ پائی۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بولنا چاہا بول نہ پائی، منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کر ارد گرد کا منظر دیکھا۔ وہ کسی انجان کمرے کے ٹھنڈے یک فرش پر کمر کے بل گری ہوئی تھی۔ اس نے یاد کرنا چاہا تو یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے کے سارے واقعے سے ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ وہ ایک دم خوف سے اٹھ کر بیٹھی۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑی۔ یا میرے اللہ، میں یہاں کیسے آئی؟ کون لایا مجھے یہاں؟ یا اللہ، مجھ پر رحم فرما، مجھے بچا لے۔ وہ آنکھیں بند کیے رب سے ہم کلام ہوئی۔ خوف کے باعث آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر آ رہے تھے۔ زوردار آواز سے دروازہ کھلا۔ اندر آنے والے کو دیکھ کر ماہین کی جان ہوا ہونے لگی۔ ہیلو جان من، اٹھ گئی؟ بالی نے اس کے پاس نیچے بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ سہم کر تھوڑا دور ہوئی۔ ارے میری جان، ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے منہ پر سے ٹیپ اتارتے ہوئے بولا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کیوں لائے ہو تم مجھے یہاں؟ ماہین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے، تمہاری یہی دیدہ دلیری ہی تو مجھے بھا گئی ہے۔ وہ اس کے گال پر اپنی 2 انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ ماہین چہرہ موڑتے ہوئے تقریباً چیخی۔ آرام سے جان من، کیوں اپنی سریلی آواز کا بیڑا غرق کرنے پر تلی ہو؟ یہاں تمہیں سننے والا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس نے اسے بہلانے والے انداز میں کہا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یہ کی نا تم نے مطلب کی بات؟ بس اس تھپڑ کی وصولی چاہتا ہوں۔ وہ اپنے دائیں گال پر ہاتھ رگڑتا ہوا بولا۔ ماہین نے اسے زور سے دھکا دیا اور اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر بالی نے درشتی سے اس کا بازو پکڑ کر واپس زمین پر پٹک دیا۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔
آئندہ یہ کوشش مت کرنا ورنہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ شہادت کی انگلی سے اسے وارن کرتے ہوئے بولا۔ وہ بھاگ کر جاؤ گی بھی کہاں؟ یہ لاہور نہیں کراچی ہے میری جان۔ وہ باقاعدہ باہیں کھولے ہنستے ہوئے بولا۔ ماہین کو لگا اب وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ چلو آؤ اپنے ان پلوں کو یادگار بناتے ہیں۔ وہ اسے باہوں میں بھرتے ہوئے بولا۔ چھوڑو مجھے، جانے دو پلیز جانے دو، ماہین مسلسل مذمت کرتے ہوئے بولی، مگر ایک طاقتور مرد کہ آگے وہ بخار سے جھلستی ہوئی لڑکی کیا کر سکتی تھی؟ بالی نے اسے بیڈ پر پٹخ دیا۔ نہیں پلیز نہیں، ایسا مت کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ماہین بلکتے ہوئے بولی، مگر وہ درندہ سن کب رہا تھا؟ انسان ہوتا تو سنتا نا، وہ انسان تھوڑی تھا، جانور تھا جانور۔ ماہین کے پور پور پر اپنی ہوس اور درندگی کے نشان چھوڑ رہا تھا۔ ماہین کو اپنا وجود اندیکھی آگ میں جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تکلیف میں تھی، بے حد تکلیف میں۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی، کبھی اللہ سے مدد مانگتی، کبھی بابا، تایا، حماد اور عمار کو پکارتی اور کبھی اشر کو، اس امید سے کہ جیسے وہ سن لے گا۔ اتنی کشش تو ہو نگاہ شوق میں، ادھر دل میں خیال آئے ادھر وہ بے قرار ہو جائے۔ اشر 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 بچاؤ! اس کی سانسیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ بچا لو مجھے پلیز! اس کی دھڑکنیں بے لگام ہو رہی تھیں۔ اشر! اس کا پورا جسم کمرے میں 16 ڈگری پر اے سی چلنے کے باوجود پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ اشر! ماہین! اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا، ہاتھ بڑھا کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا۔ 1 2 3 گلاس! دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا جگ پانی کا پی گیا۔ یہ کیسا عجیب خواب تھا! آج سے پہلے تو کبھی ایسا خواب نہیں آیا۔ وہ اٹھ کر ٹیرس پر آ گیا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ماہین مجھے بلا رہی ہے؟ وہ کسی تکلیف میں ہے۔ اس کے دل کو کسی طور سکون نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں واپس آ کر اس نے ٹائم دیکھا تو 3 بجنے والے تھے۔ وہ وضو کر کے جائے نماز لیے ٹیرس پر آ گیا اور پھر نہ جانے کتنے ہی نفل پڑھے اور پھر نہ جانے کتنی دیر ماہی کی خیر و عافیت کی دعا مانگتا رہا۔ اس کا دل پریشان تھا تو بحق پریشان تھا۔ وہ واقعی مصیبت میں تھی، آزمائش میں تھی، اذیت میں تھی، وہ تڑپ رہی تھی تو بے چین اشر بھی تھا۔ اگر ایک دل پھٹ رہا تھا تو دوسرا بھی چیخ رہا تھا۔ یہی تو محبت تھی، سچی محبت، پاکیزہ محبت، جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھی۔ اگر دنیاوی محبت ہوتی تو شاید ہی 1 سال رہ پاتی، پر یہاں تو معاملہ 10 سال سے بھی زیادہ کا تھا۔ حسن ولا میں رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ فریحہ بیگم کی طبیعت اب بہتر تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں نیند کا انجیکشن دیا تھا۔ وقار آغا ایک ہی رات میں بوڑھے ہو گئے تھے۔ بیٹی کا غم انہیں لیے بیٹھا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر ناشتہ موجود تھا، مگر کوئی کر نہیں رہا تھا۔ کوئی کرتا بھی کیسے؟ کس کے حلق سے نوالا اترتا بھی کیسے؟ ان کی ماہی ان سے دور تھی، نہ جانے کہاں۔ سب ایک ہی غم میں مبتلا تھے، ایک دوسرے کو سنبھال رہے تھے۔ سمینہ بیگم اور ریحان بھی سورج کی پہلی کرن کے ساتھ پہنچ گئے تھے۔ بابا جان، میں اور عمار ماہین کی یونیورسٹی جا رہے ہیں۔ اس بار ساری یونیورسٹی کی CCTV فوٹیج دیکھ کر آئیں گے۔ اور DC طاہر سے بھی میرے بات ہو گئی ہے۔ پولیس بھی ہمارے ساتھ ہے، تفتیش شروع ہو چکی ہے۔ حماد نے سردار آغا کو بتایا۔ DC طاہر حماد کا کلاس فیلو اور اچھا دوست تھا۔ وہ بس بمشکل سر ہلا سکے۔ کیا ہوا بھائی؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ناشتے کی ٹیبل پر ہادیہ نے اشر کو پریشان حال دیکھا تو پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اشر نے مختصراً جواب دیا۔ لگ تو نہیں رہا؟ حنان نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک سے سوئے نہیں کیا؟ ابراہیم صاحب نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی بابا ٹھیک ہوں میں، شاید نیند پوری نہیں ہوئی اسی لیے ڈاؤن فیل کر رہا ہوں۔ اشر نے بات ٹالنا چاہی۔ تو بیٹا آج آفس نہ جاؤ، ریسٹ کرو، انہوں نے کہا۔ جی بابا، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ اس کے دل میں کیسے کیسے وسوسے اٹھ رہے تھے، کیسے کیسے برے خیال آ رہے تھے۔ دل ڈر رہا تھا، بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ وہ بمشکل 2 نوالے نگل کر اپنے روم میں آ گیا اور پھر سے جائے نماز پر کھڑا ہو کر نوافل کے لیے نیت باندھ لی۔ حماد تقریباً بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ پیچھے عمار اور
ڈی سی طاہر بھی تھے، اسے اسی طرح سے بھاگتے ہوئے دیکھ کر سب حواس بھاگتا ہوئے۔ حماد بیٹا کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ نہ سب خیریت ہے نا؟ ماہین ٹھیک ہے نا؟ وقار آغا نے پوچھا۔ حماد کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا، دو آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گال پر بہہ گئے۔ اس نے سر جھکا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ ہنا ہنا، اس نے تقریباً چیختے ہوئے ہنا کو آواز دی۔ حماد بیٹا کیا ہوا ہے، خدا کے لیے بتاؤ ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ فریحہ بیگم حماد کے آگے کھڑی ہو کر روتی ہوئی بولی۔ حماد نے انہیں گلے سے لگا لیا اور پھر صوفے پر بٹھا دیا۔ سب اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ ہنا کہاں ہے؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ وہ کمرے میں ہے، میں اسے بلا کر لاتی ہوں، زارا بولی اور اسے بلانے چلی گئی۔ حماد بے صبری سے وہاں ٹہلنے لگا، اس میں کسی کو کچھ بتانے کی ہمت نہ تھی۔ ہم لوگ یونیورسٹی کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کر آ رہے ہیں۔ ماہین آپی کو کسی نے کڈنیپ کیا ہے۔ آخر کار عمار نے ہمت کر کے بتا ہی دیا۔ یہ سن کر سب لوگوں کے دل دہل گئے۔ ہنا اور زارا آگے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ ہنا کو دیکھتے ہی حماد اس کی طرف لپکا اور اس سے پوچھنے لگا، ہنا مجھے بتاؤ کہ ماہی کی کسی سے دشمنی ہے یا کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ؟ ہنا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہنا دیکھو، یاد کرنے کی کوشش کرو ہاں۔ حماد بے صبری سے بولا۔ نہیں بھائی، وہ بولی ڈیم اٹ۔ حماد نے پاس پڑے اسٹول کو زور سے پاؤں مارا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کہاں تلاش کرے ماہین کو۔ یہ اغوا برائے تاوان تو نہیں تھا، اتنا تو وہ سب جان چکے تھے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اب تک انہیں کوئی نہ کوئی فون آ چکا ہوتا۔ جس گاڑی کے ذریعے ماہین کو اغوا کیا گیا تھا اس پر کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی، نہ ہی کسی اغوا کار کا چہرہ نظر آیا تھا، جس کی وجہ سے کیس ایک دم پہیلی بن کر رہ گیا تھا۔ ہاں یاد آیا، ہنا اچانک سے بولی۔ سب نے پر امید نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا یاد آیا؟ حماد نے بے صبری سے پوچھا۔ اس نے ماہی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی تو ماہی نے اسے تھپڑ مارا۔ اس نے ماہی کو دھمکی دی تھی کہ وہ بدلہ ضرور لے گا۔ ہنا نے روتے ہوئے اٹک کر کہا۔ کون ہنا؟ کس نے؟ بتاؤ مجھے۔ ہنا نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ بالاج ملک، شاہنواز ملک کا بیٹا، وہ بولی۔ ہنا کی بات پر سب لوگ سکتے میں آ گئے، کیونکہ بالی کے کارناموں سے سب واقف تھے۔ سردار آغا کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ ان کی بیٹی ایک دلدل میں پھنس چکی تھی، ماہین ان کے لیے ہنا سے بڑھ کر تھی۔ لاؤنج میں سختہ ڈی سی طاہر کی بات پر ٹوٹا۔ ملک بالاج تو کل شام سے کراچی میں ہے۔ اس بات پر سب کے ہوش مکمل طور پر اڑ چکے تھے۔ دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ کمرے میں بیٹھے اب اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ اٹھ کر نیچے آ گیا۔ سب لاؤنج میں موجود تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ ابراہیم صاحب نے شفقت سے پوچھا۔ جی بابا، فیلنگ بیٹر، اس نے سر ہلایا۔ حنان نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ پاس پڑے فون کی بیل بجی۔ دیکھو بیٹا کس کا فون ہے، ابراہیم صاحب نے حنان سے کہا۔ وہ اٹھ کر فون کے پاس آیا۔ السلام علیکم، اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہاں موجود تینوں لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد حنان نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ مڑ کر اشر کو دیکھا۔ وہ بولا، بھائی آپ کے لیے لاہور سے فون ہے۔ اس کی بات سنتے ہی اشر کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں اٹھ کر فون کی طرف بڑھا۔ وہ حنان کے ہاتھ سے ریسیور لے کر کان سے لگایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، دوسری جانب سے حماد بول اٹھا۔ وہ اسے سب بتاتا ہی چلا گیا۔ حماد ایک لفظ اس کے کانوں میں سور پھونک رہا تھا۔ حماد کا ایک لفظ اس کے کانوں میں سور پھونک رہا تھا۔ اس کا دل پھٹنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ آنکھیں چھلک چکی تھیں۔ گالوں پر کچھ لڑکھا تھا۔ شاید آنسو، شاید نہیں، یقیناً ہاں وہ آنسو ہی تھے۔ اشر کا چہرہ دوسری طرف ہونے کی وجہ سے کوئی اس کے آنسو نہ دیکھ سکا۔ یہ بات وہ گوارا بھی کیسے کرتا؟ حماد اپنی بات مکمل کر چکا تھا۔ اب ڈی سی طاہر اسے کچھ انفارمیشن دے رہا تھا۔ اشر اسے سن بھی رہا تھا یا نہیں وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ I am reminding you again. It should be unofficial.
ڈی سی طاہر نے کہا۔ اشر کے ہاتھ سے ریسیور گر چکا تھا۔ بھائی کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ حنان نے پوچھا۔ اشر کچھ نہ بولا۔ بھائی؟ حنان نے اس کا بازو جھنجھوڑا تو جیسے وہ ہوش میں دنیا میں واپس آیا۔ وہ باہر کی طرف بھاگا۔ عمار کسی کام سے اوپر آیا، اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اسے ہچکیوں کی آواز سنائی دی۔ آواز اوپری سیڑھیوں سے آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں جانے کی بجائے سیڑھیوں کی طرف آ گیا۔ روشین سیڑھیوں پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر عمار کا دل پھٹنے لگا۔ وہ کل سے سب کو سنبھال رہا تھا، اسے اپنے ہوش ہی کہاں تھا؟ ہوش تھا تو یہ کہ اس کے اپنے تکلیف میں تھے، مصیبت میں تھے، آزمائش میں تھے۔ وہ اوپر آ کر اس سے ایک سیڑھی نیچے بیٹھ گیا اور روشین کی طرف چہرہ کر کے سر گرل کے ساتھ ٹکا دیا۔ روشین نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر عمار کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کا دل چاہا کہ اس معصوم سی مومی لڑکی کو زور سے باہوں میں بھینچ لے اور ہر غم، ہر دکھ، ہر تکلیف سے دور لے جائے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس کے آنسو پونچھے، اسے سینے سے لگا کر تسلی دے، مگر اس کی پاکیزہ محبت کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ وہ کسی بھی جائز تعلق سے پہلے اس کا محرم بننے سے پہلے اسے چھوئے۔ وہ تو ڈرتا تھا کہ کہیں غلطی سے بھی اس کا ہاتھ اس مومی گڑیا کو نہ لگ جائے، کہیں یہ میلی نہ ہو جائے۔ اس نے آج تک اسے چھوا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی جسارت کی تھی، کیونکہ اس کی محبت پاکیزہ تھی، صاف تھی، شفاف تھی، ناجائز خواہشات سے پاک، ان سب سے کہیں اوپر، کہیں معتبر۔ Thanks for watching. Take care. Allah Hafiz.